السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویلکم کرتے اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے بیان لائیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کی فضیلت، برکت، عظمت اور شان کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح ماہ رمضان اور مبارک کا ادب کیا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت بیان ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بھی لائک شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، مالک کی کائنات کی قسم، مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا۔ اندازہ لگاؤ، استاد بھی دیکھو شاگرد بھی دیکھو۔ استاد محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور شاگرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ چلو جی وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، روزے زیادہ رکھتے ہوں گے۔ نہیں، ایسے ایسے کام کیے جو تیرے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ محاصرے کے وقت میں فوج امیر عثمان کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پولیس ان کی ہے، باغی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فوج میں جرنیل ہیں، سعد ابی وقاص جیسے جرنیل ہیں، طلحہ جیسے جرنیل ہیں، اور آ کے کہتے ہیں اجازت دو، انہیں مار کر ہم بھگا دیں گے۔ ہائے ہائے، فرمایا نہ، میرے نبی کے شہر میں کسی کا خون کا قطرہ اگر گر گیا تو میں حضور کے دربار میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مدینہ ایسی جگہ ہے، جگر چھلنی کرا لیا، شہید ہو گئے، مدینے کی بے ادبی نہیں ہونے دی۔ جرنیل اجازت مانگ رہے ہیں، طاقت ہے پولیس کی، فوج کی، لیکن نہیں استعمال کی۔ اس کا نام ہے نیکی، برداشت کرنا اور جواب نہ دینا۔ کہاں تیرے بس کا کام ہے یہ، اور میرے بس کا کہاں ہے یہ کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی جنگ نہ کرنا مدینے میں۔ کہتا میں مدینے میں جنگ نہیں کرتا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، کلام مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ پوری امت میں ایک آدمی نے عمل کیا، پوری امت میں سارے صحابہ کرام، ساری امت، تابعین، تبع تابعین، کتب، ابدال، صلحاء، فقہاء۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایک آدمی نے عمل کیا، ایک قرآن کی آیت ایسی ہے، اور وہ یہی موقع ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی صبر کیا، جواب تک نہ دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ضبط کرو، رابطہ رکھو، ڈرو اللہ سے۔ مدینے والے بھی ڈرو، مکے والے بھی ڈرو، ساری دنیا والے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس لکڑی کو لے کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا عصا تھا، اسے اٹھا کر پڑاخ سے سامنے توڑ دیا۔ روئے ہیں حضرت عثمان، فرمایا اس وجہ سے نہیں کہ میری لکڑی توڑ دی، اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میرے نبی کا عصا توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان لوگوں کا حال ہے؟ ان کی ایسی عادات تھے، ایسے اخلاق تھے، دنیا حیران ہے۔ قسم کھا کر یوں فرما دیا، میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، ساری زندگی میں۔ اور ذرا غور کرو، یہ باتیں نہیں، قبر میں بھی یاد آئے گا۔ ذرا غور تو کرو، ہمارا سانس نہیں آتا بغیر جھوٹ کے، بغیر جھوٹ کے سانس نہیں آتا، لمحہ بے فائدہ بھی، بغیر کسی ضرورت کے بھی۔ ایک تو کوئی دین کا، دنیا کا فائدہ ہو، یوں ہی خامخواہ۔ صوفی اکرام ان گناہوں سے اتنا منع کرتے ہیں، اللہ والے
جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اللہ 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں۔ صحابہ اکرام میں بعض لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے قیمے تو بنوا لیے، ذرہ برابر بھی جھوٹ نہ بولا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انصاری نوجوان صحابی ہے، مسلمہ کذاب کا زمانہ ہے، مدعی نبوت سامنے آیا، جنگ ہوئی، صحابہ کرام میں سے ایک انصاری نوجوان کو گرفتار کر لیا، اس کو رسیوں میں باندھ دیا، سر سے پاؤں تک جکڑ دیا، بالکل پابند کر دیا۔ مسلمہ کذاب آ کے کہنے لگا میں تجھے چھوڑ دوں گا، کلمے کا انکار کر دے۔ اس نے کہا میں تیری مشکل سے، تیری قید سے چھٹنا نہیں چاہتا، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میری خون کے قطرے قطرے میں بس گیا، میری رگ رگ میں بس گیا، میں چھوڑ نہیں سکتا کلمے کو۔ نبی کی شرافت بس گئی، نبی کی صداقت بس گئی، نبی کی دیانت بس گئی، میں اپنی زبان سے انکار نہیں کر سکتا، میں عاجز ہو گیا سچ بولنے کا۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ جان کا خطرہ ہے، ہم بھی دل میں سوچتے ہیں، تم بھی سوچ رہے ہو گیا کہ اگر کہہ دیتا تو جان چھڑا لیتا نا، کلمہ پھر پڑھ لیتا، چھوڑ دیا میں نے۔ مدعی نبوت نے حکم دیا اس کے ہاتھ کی ایک ایک انگلی کو 3 جگہ سے کاٹو۔ ایک انگلی پکڑی، 3 جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، دوسری جگہ سے کاٹی، تیسری جگہ سے کاٹی، خون کے پھوارے چھوٹ رہی ہیں، پھر دوسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر تیسری انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر چوتھی انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر 5ویں انگلی پکڑی، وہ 3 جگہ سے کاٹی، پھر پوچھتا ہے اب بتا تیرا کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ جوان کہنے لگا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ سبحان میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان تھا، آدمی تھا، 3 جگہ سے ایک ایک انگلی کٹ گئی، سجے ہاتھ کی ساری کٹ گئی، خون بہ رہا، پلاسٹک کا نہیں ہے، لوہے کا نہیں ہے، آدمی تھا میرے تیرے جیسا، پر دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پکا کر دیا تھا، قیمہ بنا ڈالو، کلمے کا انکار نہیں۔ نبی کے دیدار کا ایسا نشہ چڑھا، اللہ اللہ کو اتار نہیں سکتا۔ ہجرت کے موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پیاس بڑی لگی، دونوں حضرات کو پیاس لگی، ایک جھونپڑی سے دیکھ کے تشریف لے گئے، ام بابت جا کے ملے، کہا مائی کچھ پینے کا کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بکری جو بندھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ بکری تو سکتی پڑی ہے، نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، یہ تو بالکل دودھ داد نہیں دیتی، سکتی پڑی ہے بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عابد سے کہ تو اس کو لا کر کے میرے سامنے لے آ۔ بکری کھول کر سامنے لے آئی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ پھیر دیا اس کی پیٹھ پہ، نبی کا ہاتھ پھرنا تھا، پھر ام بابت کے برتن بھر گئے، سارے برتن دودھ میں بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا، گھر والوں نے بھی پیا، بچوں نے بھی پیا۔ ام معبد کا خامند آیا اور کہنے لگا اس کیا بات ہے، گھر میں دودھ ہی دودھ۔ انہوں نے کہا کہ سونی زلفوں والا آیا تھا، ہاتھ پھیر گیا، اب دودھ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عرب کے بدوؤں کا یقین ہے کہ جس پہ ہاتھ پھیر دیا وہ نرالی چیز بن گئی۔ میرا تیرا قرآن پہ آج تک ایمان نہیں آیا، آج تک یقین نہیں آیا کہ یہ اس ذات پہ اترا ہوا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کردہ کلام ہے۔ برکتیں اسی میں ہوں گی، رحمتیں اسی میں ہوں گی، یہی اس سے ہی مخلوق بھلا پائے گی۔
ایسے ایسے لوگوں کا یقین ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ان کے لیے دعا فرما دی. اتنے مالدار بن گئے وہ لوگ، اتنے اس بکری کے اتنے بچے اور اتنے ریوڑ بنے کہ وہی کافی ہو گیا ان کے لیے. آج ہم کسی سے دعا لینے کی ضرورت مند ہی نہیں. پہلے تو بڑا رواج تھا بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے. اب سارے بزرگ ہیں، کیا کسی سے دعا کرانی ہے؟ خود ہی دعا کر لیں وہی غنیمت ہے. تو فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے تمام مسلمان مرد ایمان والے ڈرو، ہر وقت ڈرو، خوف کھاؤ میرے سے، میں بڑا کریم بھی ہوں تو بڑا قہار جبار بھی ہوں. میری اجازت کے بغیر تم ایک سانس نہیں لے سکو گے. میری اجازت کے بغیر تم فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انسانوں، امیروں، فقیروں، بادشاہوں، وزیروں، اتقوا ربکم، میرے غضب سے ڈرو، میرے قہر سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. ڈرو اس دن سے، میں تمہارے لیے وہ دن لے کے آؤں گا، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا، ماں بھی، اولاد بھی، باپ بھی، کوئی چیز کام نہ آئے گی، ذرہ برابر بھی. اتنا خطرناک وقت. سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے اتنا سخت عذاب ہوگا، اتنا گھبراہٹ کا، ایک گھڑی اتنی گھبراہٹ کی آئے گی کہ خلیل اللہ بھی پکار اٹھیں گے لا اسألوک غیر ھذا، یا اللہ میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. اور ایک حدیث میں ہے جب باپ کو عذاب ہوتا دیکھیں گے آزر کو تو بے ساختہ خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ میرا باپ ہے، یا اللہ میں خلیل کا ابا ہے. کم ہوگا فرشتوں کو اس کی شکل بدل ڈالو، بگیاڑ کی شکل بنا دو تاکہ میرا خلیل دیکھے نہ دیکھے نہ دکھ ہو. شکلیں بدل دی جائیں گی. ہمیں بالکل بھی احساس نہیں قیامت ہے کیسی. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے اتنی لمبی زبان ایک آدمی کی باہر نکل آئے گی، اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. مارے پیاس کے، مارے شدت پیاس کے، اتنی لمبی زبان لٹک جائے گی. بھلا خود سوچو 50,000 سال کا دن ہو اور سوا نیزے پہ سورج ہو، نہ پانی، نہ کنویں میں، نہ نالے میں، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ زمین میں پانی نہ نظر آئے. پانی 50,000 سال تک پانی نظر نہ آئے. کوئی گھٹنوں تک، گوڈوں تک پسینے میں غرق ہے، کوئی ناف تک اپنے پسینوں میں غرق ہے، کوئی چھاتی تک پسینوں میں غرق ہے، کوئی پسینے میں بالکل ڈوبا ہوا ہے. اور یوں آتا ہے حدیث پاک میں ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اکثر آدمیوں کے آنکھوں سے خون، پانی کے بجائے خون بہے گا اور ناک کے ذریعے بھیجا بہ کر نکل جائے گا. مگر 7 قسم کے آدمی جو ہیں اس گرمی میں بھی، اس گھبراہٹ میں بھی عرش کے چھاؤں میں ہوں گے، عرش کے نیچے ہوں گے. 7 قسم کے آدمی، 7 قسم کے آدمی اس وقت. ایک وہ بادشاہ جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وہ بادشاہ. بہت دن پہلے کی یہ کیسٹ بھی ہے، شاید باہر سے مل جائے آپ کو، قیامت اور سایہ، اس میں تفصیل ہے. بادشاہ عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اس کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگا رہتا ہو اور مسجد اس کے دل میں، اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہے، مسجد میں ہی بیٹھا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، جو ضرورت پڑی کھایا پیا، باقی وقت اپنی اللہ اللہ مسجد میں گزارے. یہ تو کتنا آسان ہے. جو اس گرمی سے بچنا چاہے، جو اس گھبراہٹ سے بچنا چاہے، جو اس تباہ کاری سے بچنا چاہے، اسے چاہیے کہ مسجد میں اللہ اللہ کیا کرے. اور ایک وہ آدمی ہے
جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت دعوت دے برائی کی، بلائے کہ آ جا، ہو بھی حسین ہو بھی خوبصورت، اور بلائے کہ آ جا، اور وہ آگے سے یوں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، خدا جانے کہاں ہوں گے ایسے لوگ۔ یہاں تو کالا برقع دیکھ کے ویسے گدے کی طرح ہینگنے لگ جاؤں، بغیر بلائے بلاوے کی کون ہی نہیں۔ یہ آج کل کے جو کھرات پھرے پر پرانی عمر کے، بجائے اللہ سے ڈرنے کے اب بھی وہ ریکارڈ بجتے ہیں نا، باجے بجتے ہیں، منہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، منہ سے ڈھولک بجانے لگ گئے، اندازہ لگاؤ ہے نہیں کنجر کا پتر۔ ادھر کیا ہو رہا ہے، تم عمر کیا ہے اور حالات کیا ہیں؟ اپنی عمر کو تو دیکھے آدمی۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم یوں نہ سمجھو کہ خود بخود پیدا ہو گئے، تم نہ تھے، میں نے پیدا کیے۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دوں گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر کھڑا کر کے ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھ لوں گا، جوانی کہاں گزاری، رات کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، صبح کیا کرتے ہوئے گزری، شام کیا کرتے ہوئے گزری۔ اس لیے کہتا کہ سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، سنا ہے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زباں ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، بہن سے بھائی کا نہ مطلب اور نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہاں تو اپنے اپنے دم کی سب کو ہی پڑی ہوگی، وہاں تو سب کو اپنے ہی دم کی پڑی۔ جناب فاطمہ ساتھ مانگے گی شہیدوں کی تو خون ٹپکے گا آنکھوں سے، وہ ایسی ہی گھڑی ہوگی۔ انبیاء پنا پنا پکار اٹھے، رسول پنا پنا پکار اٹھے، کتب اور ابدال پنا پنا پکار اٹھے، میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ ڈر خدا کی ذات سے کبھی زندگی کے سانس آ رہے ہیں۔ فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو، ہو تم پرلے درجے کے مجرم، میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، بڑے بڑے عذاب تیار کیے بیٹھا ہوں، ایک ایک فرق، اتنا مجسم قربانی، عورت بھی نرالی مرد بھی نرالے۔ جنگ احد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو پتہ چلا، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا بھائی امیر حمزہ شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، بھائی کی محبت نے بہن کو بےتاب کر دیا، مدینے سے باہر نکلی، دوڑ رہی ہے، احد پہاڑ کی طرف چڑھ رہی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا زبیر جاؤ اپنی والدہ کو روک دو، اپنی والدہ کو روک دو، لاش کا حال میں نے سنا ٹھیک نہیں، عورت ذات گھبرائے گی، پریشان ہو جائے گی۔ حضرت زبیر دوڑے ہیں اور آ کر کے کہا ماما ٹھہر جا، کیوں نہ جا، عرب کی طاقتور مائی، ہاشمی خاندان کی مائی، تمہارا غصہ بیٹے کے اوپر پھینکے مارا، تو کون ہے روکنے والا؟ طاقتور اتنی، جوان بیٹے کو مکہ مار کے پرے گرا دیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی خدمت میں گئے، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رکتی نہیں۔ آپ کو بھی اپنے جانثاروں پہ کتنا اعتماد تھا،
اپنے پروانوں پہ کتنا یقین تھا، اپنے مستانوں پہ کتنا یقین تھا. فرمایا تو نے کس طرح روکا تھا کہ جی میں نے تو یوں کہا ٹھہر جا. نہ 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 یوں نہیں، جا کر کے اپنی اماں کو یوں میرا نام لے کہ تجھے حضور نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگا بھائی کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، 11 ٹکڑے کر دیے ہیں، ننگا پڑا ہے اور ساری اطلاع مل چکی ہے بہن کو. لیکن جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، خدا کی قسم علماء کرام لکھتے ہیں جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا حضرت صفیہ نے وہ بھی پیچھے رکھ دیا. دیکھا ایمان ایک عورت کا، اور کہنے لگی میں رک جاتی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روکا ہے. لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے، مجھے پتا ہے آپ نے مجھے اس لیے منع فرمایا کہ عورت رات ہے، گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی. زبیر کو کہنے لگی بیٹا ٹھیک ہے میں رک گئی ہوں، مگر ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے، ایک میرا پیغام بھی پہنچا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہ کیا؟ کہ میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو مہربانی، میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا. میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا، بالکل جزا فضا نہیں کروں گی. پھر وہی بات آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مردوں پہ بھی عورتوں پہ بھی کتنا یقین ہے. جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ یوں کہتی ہے میری اماں، فرمایا جاؤ کہہ دے بے شک چلی جا، بے شک چلی جا، اجازت ہے. صفیہ بغیر اجازت لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کی لاش پہ نہ گئی. آج ہر مرد اور عورت بغیر اجازت تو کون لے گا؟ VCR چل رہی ہیں، بدماشی ہو رہی ہے، جوا ہو رہا ہے، اور تم کلمہ پڑھتے ہوئے مرو گے. تمہاری موت مسلمانوں والی موت آئے گی. اجازت مل گئی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی بدر کے میدان احد کے میدان میں پہنچ گئی، پہاڑ پہ پہنچ گئی جہاں جنگ ہوا تھا. وہاں جا کے دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک نہیں دو نہیں کئی ٹکڑے کر دیے گئے، اور آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابر میں ایک اور اجنبی صحابی پڑا، اس کے بھی کپڑے اتار کر لے گئے، وہ بھی ننگا پڑا شہید ہوا. پتا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں. 2 چادریں لے کر گئی تھی، کفن کے لیے 2 چادریں لے کر گئی تھی، لیکن پھر خیال آیا میں چادریں لے کے آئی ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بھائی ہے، اس کو دونوں کفن کی چادریں اڑا دوں، کل قیامت میں اللہ پاک یہ نہ پوچھ لے ایک اور کلمہ شریک بھی بھائی مسلمان وہاں ننگا پڑا تھا، تو نے اس کو کفن نہ دیا. فرمایا میری چادریں واپس کر دو، دوبارہ تقسیم کروں گی. چادریں واپس لے لی اور قرآن دادی کی. ایک چادر چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، قرآن دادی کی. کسی نے کہا صفیہ دونوں اس امیر حمزہ کو دے دے، ایک چادر چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. کہ نہ، یہ ماجایا بھائی ہے، وہ محمد کا کلمہ شریک بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کے عقیدے، عورتوں کا یقین، عورتوں کا ایمان دیکھو. ایسے موقع پہ جائز ناجائز سوچنا، ایسے موقع پہ اللہ کے نام کا صدقہ کرنا، اپنے حصے میں سے بھائی کے کفن میں سے صدقہ کر رہی ہے، دوسرے کو دے رہی ہے. یہاں کون یاد کرے؟ ہم تو پتہ نہیں کس کس کے حق کھا کے مر جاتے ہیں، کس کس کو ستا کے مر جاتے ہیں. کبھی دعا بھی نہیں مانگتے یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے. قبر پہ کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پہ اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقص سانپ ہے ڈس جائے گا، یاد رکھ ورنہ پھر پچھتائے گا.
बड़ा धोखे में आदमी पड़ा हुआ है और मालूम नहीं होता कि कब तक पड़ा रहेगा। यकीन करने वालों ने यकीन किए और सब कुछ कमा करके ले गए। भाई की हालत को ये देखकर भला खैरात का मौका, सदके का मौका, ये कोई इतना बड़ा दर्द, इतना बड़ा सदमा, इतनी बड़ी तकलीफ पहुंच रही है, कैसे सदका सूझे? कुर्रानदाजी की गई बड़ी चादर उस दूसरे सहाबी के हिस्से में आ गई, छोटी चादर सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आई। बाद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जख्मी है, खून थूकते हुए, खून बह रहा है, आप भी तशरीफ लाए। मैदान ओहद में आने के बाद रिवायत में मौजूद है, आपने देखा तो तहम्मुल ना हो सका, चक्कर खाकर जमीन पे बैठ गए, चक्कर खाकर जमीन पर बैठ गए, देख न सके इतना बड़ा सदमा। जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चेहरे पे निगाह पड़ी तो नाक नहीं, जरा नीचे को। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब। आप लोगों ने बयान समात फरमाया। अगर आपको बयान अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि बयान को वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस हवाले से अल्लाह ताला और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का बरकतों, अज़मतों और फजीलतों वाला महीना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के 5 सतून है, कलमा शरीफ, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। तो 5 सतून हैं दीन के, जिनके पर दीन की इमारत खड़ी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन का सतून गिरा दिया, जिसने रोज़ा छोड़ दिया उसने भी दीन का सतून गिरा दिया, जिसने ज़कात छोड़ दी उसने दीन का सतून गिरा दिया, जिसने हज छोड़ दी उसने पूरी इस्लाम की बिल्डिंग ही ढहा डाली। तो अल्लाह ताला हमें इन 5 सतूनों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन 5 अरकान का हमें पक्का बनाए। तो अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और ज़कात देने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हज करने की भी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक के हवाले से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन जो बहुत सख्ती वाला दिन होगा, 5000 साल का दिन होगा और सूरज सवा नेज़े पर होगा, तो उस वक्त कुछ लोग कब्रों में से ऐसे उठाए जाएंगे जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी, जो पूरे हर तरफ फैल रही होगी और हर किसी को उस कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। तो कुछ लोग पूछेंगे अल्लाह ताला से कि या इलाही, ये कौन लोग हैं जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है? तो तब उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये वो मेरे रोज़ेदार बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में दुनियादारी को छोड़ा और मेरी रज़ा के लिए, मेरे खौफ से, मेरी ज़ात के लिए इन्होंने रोज़ा रखा और कामिल रोज़ा रखा और सारा दिन भूखे प्यासे रहे, अपने काम काज छोड़ दिए और खालिस रोज़ा रखा। यानी जैसे आँख का रोज़ा था इनके कान का रोज़ा था, इनकी ज़ुबान का रोज़ा था, इनके हाथ पाँव का रोज़ा था, जो कामिल रोज़ा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये वो मेरे रोज़ेदार बंदे हैं जिन्होंने मेरे लिए रोज़ा रखा और आज मैं इनको इनका अजर अता फरमा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला उस वक्त, इतनी शिद्दत वाले दिन जब लोग प्यास से मर रहे होंगे, लोग अपने ही पसीने में डूबे हुए होंगे, पानी पानी पुकार रहे होंगे और फरिश्तों को हुक्म होगा कि खौलता हुआ पानी इनके मुंह में डाला जाए और उनके नीचे वाला होंठ टूट कर ज़मीन पर गिर जाएगा। तो फिर आवाज़ आएगी कि जब भी ये फिर पानी मांगें तो इनके मुंह में फिर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा। तो बहुत ही खौफनाक मंज़र होगा क़यामत के दिन का, बहुत सख्ती वाला दिन है। तो उस वक्त रोज़ेदार जो होगा वो अर्श के साए में दस्तरखानों पर बैठकर खाना खा रहा होगा। तो कितनी ही अजीम और बरकत और
शान है इस रोज़े की जो माह रमज़ान मुबारक हमारे लिए हमारे पास मेहमान बनकर आया हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें भी 5 वक्त के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, यही मौका है कि इस माह रमज़ान मुबारक में अपने पिछले गुनाह भी माफ़ करवाए जाएँ और आइंदा के लिए नेकियां भी कमाई जाएँ, इस्तग़फ़ार किया जाए और रोज़े पाक का रखा जाए और रात को नमाज तरावी का एहतमाम करें, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी शान और फजीलत है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने खालिस नीयत के लिए खालिस नीयत से नमाज तरावी पढ़ी मुकम्मल माह रमज़ान को, तो मैं उसके पिछले सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाऊँगा। तो ये कितना बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए कि अपने गुनाहों को माफ़ करवाने का, क्योंकि फजीलतों बरकतों वाला महीना है। तो इस महीने में नेकियां और भी बढ़ जाती हैं। आम दिनों में अगर कोई एक नेकी करता है तो उसे एक नेकी मिलती है, तो माह रमज़ान मुबारक में उसे 700 नेकियां मिलती हैं, और जो नवाफिल अदा करता है उसका सवाब फ़र्ज़ों जितना बढ़ जाता है। जो फ़र्ज़ अदा करता है उसको 70 फ़र्ज़ों जितना सवाब दिया जाता है। तो यही मौका है अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने का और अपने लिए दुआएं मांगने का, और अपने फौत शुदगान के लिए भी दुआएं मांगें, जो दुनिया से चले गए उनके लिए भी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगें, क्योंकि इस माह रमज़ान मुबारक में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, कोई भी दुआ कबूल होने से नहीं रुकती। तो सब दुआएं कबूल होती हैं। तो ख़ुद भी नेक काम करें और कुरान पाक की तिलावत लाजमी करें और नमाज तरावी भी पढ़ें और बाकी अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार कसरत के साथ करें। अगर आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपकी ज़ुबान फ़जूल बातों की बजाय कोई ना कोई ज़िक्र करती रहे। आप कलमा शरीफ पढ़ते रहें, आप दरूद शरीफ पढ़ते रहें, आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, आप सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें, कोई भी अल्लाह ताला के इसमें मुबारक पढ़ते रहें। तो बेहतर है कि आप पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ नेक चीज़ कोई ना कोई पढ़ते रहें, क्योंकि इसकी कदर आपको क़यामत के दिन होगी कि ये मैंने जो काम किया था। तो उस वक्त लोग कहेंगे कि काश अगर हमें पता चल जाता कि क़यामत के दिन ये काम होना है, तो हम कभी भी कोई भी काम ना करते और सारी ज़िंदगी जितना भी पहले सांस से लेकर आखिरी सांस तक हम अल्लाह ताला की इबादत करते, अल्लाह ताला भूखे प्यासे बैठकर इबादत करते और अल्लाह ताला की इबादत करते और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते और कोई भी किसी किस्म का गुनाह ना करते। तो दोस्तों, अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पर, और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हमारे पिछले सगीरा कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमाए और आइंदा भी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, और अल्लाह ताला ने जो हमें ये महीना अता किया है, इस माह रमज़ान मुबारक, हमसे राज़ी होकर हमसे राज़ी होकर जाए, यही हमारी दुआ है। दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट्स करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।